بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں بادشاہتوں کا دور تھا اور شہروں کے دروازے لکڑی اور لوہے سے بنے ہوتے تھے۔ اس دور میں ایک حسین اور شاندار سلطنت تھی جس کا نام تھا نور محل۔ یہ ریاست اپنی خوبصورتی، عدل اور علم و حکمت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس ریاست کا بادشاہ تھا سلطان زمرد خان، جو نہ صرف بہادر تھا بلکہ بے حد عقل مند اور انصاف پسند بھی تھا۔ سلطان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ہضمہ۔ وہ نور محل کی پہچان تھی، خوبصورتی میں مثال، اخلاق میں اعلیٰ اور ذہانت میں بے مثال۔ پورا شہر شہزادی کو محبت سے نور سلطنت کہتا تھا، لیکن قدرت نے اس حسین سلطنت اور اس روشنی بھری شہزادی کے لیے ایک نہایت عجیب اور انوکھی آزمائش رقم کر رکھی تھی، جو آگے چل کر پوری ریاست کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ایک رات شہزادی ہضمہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ نور محل کے پیچھے موجود گھنے جنگل میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ چراغ معمولی نہیں تھا، اس کی روشنی نیلی تھی اور روشنی آسمان تک جا رہی تھی۔ کسی نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، جلوہ تقدیر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شہزادی گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسا خواب نہ دیکھا تھا۔ صبح ہوئی تو بھی اس کے دل میں وہ جملہ گونجتا رہا۔ جب اس نے خواب کا ذکر اپنے والد سلطان زمرد خان سے کیا تو وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، کچھ خواب معمولی نہیں ہوتے، کبھی کبھی یہ مستقبل کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ نور محل کے پیچھے واقع جنگل کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کسی زمانے میں ایک جادوگر رہتا تھا جو اپنے علم کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کی باقیات یہی چراغ تھا۔ شہزادی کے خواب میں جو چراغ تھا اس کی کہانی السلطنت میں برسوں سے سنی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا، جسے نیلے چراغ کی روشنی نصیب ہو جائے وہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت پا لیتا ہے۔ لیکن سلطان نے کبھی اس چراغ کو تلاش کروانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان جادو کے لالچ میں اپنی جان خطرے میں ڈالے۔ مگر اب شہزادی نے خود خواب میں اسے دیکھا تھا۔ اگلی رات بھی شہزادی نے وہی خواب دیکھا۔ اس بار چراغ کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا جو اسے ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، آؤ، تمہارا راستہ یہ ہے۔ صبح ہوتے ہی شہزادی نے فیصلہ کر لیا، وہ جنگل جائے گی، لیکن اپنے والد کو ناراض کیے بغیر۔ چنانچہ ایک صبح اس نے کہا، ابا حضور، میں نور محل کے پچھلے باغات دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دن سے فطرت کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ سلطان نے محبت سے اجازت دے دی، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی صرف باغات نہیں دیکھنے جا رہی بلکہ تقدیر کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ شہزادی نے اپنے ساتھ اپنی سب سے قابل اعتماد خادمہ سائرہ کو لیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جاتی گئیں، درخت اونچے ہوتے گئے، ہوا کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جنگل کے بیچ پہنچ کر شہزادی نے دیکھا کہ وہی جگہ ہے جو خواب میں دیکھی تھی، اور حیرت کی بات، وہاں واقعی ایک ہلکی نیلی روشنی جھلک رہی تھی۔ دیکھا سائرہ، میں نے یہ جگہ خواب میں دیکھی تھی، شہزادی نے جوش سے کہا۔ وہ دونوں روشنی کے قریب گئیں۔ وہاں زمین میں آدھا دبا ہوا ایک پرانا چراغ پڑا تھا، نیلی روشنی اسی کی تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے چراغ کو چھوا، اچانک زمین ہلکی سی تھر تھر آئی۔ چراغ سے نیلی روشنی بھڑک اٹھی اور اس کے سامنے ایک دھندلا سا انسان کا سایہ نمودار ہوا۔ سائرہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، مگر شہزادی مضبوطی سے کھڑی رہی۔ وہ سایہ آہستہ سے بولا، شہزادی ہضمہ، آخر تم آ ہی گئیں۔ شہزادی حیران، تم کون ہو؟ سایہ، میں ایاز ہوں، اس چراغ کا محافظ۔ برسوں سے میری روح یہاں بند تھی۔ میری آزادی اسی وقت مکمل ہوگی جب میں وہ راز بتا دوں جو نور محل کی تقدیر بدل دے گا۔ ایاز کی آواز میں صدیوں کا بوجھ تھا۔ سلطان زمرد خان کے خاندان پر ایک پرانا سایہ ہے، ایک ایسا دشمن جو ابھی ظاہر نہیں ہوا،
لیکن جلد ہوگا۔ اگر تم نے اسے نہ روکا تو نور محل تباہ ہو جائے گا۔ شہزادی کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ دشمن کون ہے؟ ایاز، وہ کوئی عام دشمن نہیں، وہ تمہارے اپنے خون سے جڑا ہے۔ یہ سن کر شہزادی ایک دم کانپ اٹھی۔ میں تمہیں وہ راستہ بتاؤں گا جو اس دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کی طاقت دے گا، مگر اس کے لیے تمہیں 3 امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ ایاز نے زمین پر ہاتھ پھیرا، مٹی ہلی اور 3 نشانات ظاہر ہوئے۔ پہلا امتحان خوف پر قابو، دوسرا امتحان سچائی کی قربانی، تیسرا امتحان دل کی پاکیزگی۔ اگر تم ان تینوں امتحانات میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے نور محل کو بچایا جا سکے گا۔ شہزادی نے بغیر سوچے ہاں کر دی۔ ایاز نے شہزادی کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا اور اچانک وہ خود کو ایک خوفناک وادی میں پاتی ہے۔ ہر طرف اندھیرا، گرجتے بادل، درختوں سے نکلتی عجیب آوازیں۔ ایک لمحے کو شہزادی کا دل کانپ اٹھا، مگر اس نے خود سے کہا، میں نور محل کی شہزادی ہوں، خوف کو اپنی راہ میں حائل نہ ہونے دوں گی۔ جیسے ہی اس نے ہمت دکھائی، وادی کا اندھیرا پھٹ گیا اور وہ واپس جنگل میں آ گئی۔ ایاز مسکرایا، تم نے پہلا امتحان آسانی سے پاس کر لیا۔ دوسرا امتحان سب سے مشکل تھا۔ شہزادی کو ایک ایسے منظر میں لے جایا گیا جہاں ایک غریب عورت رو رہی تھی۔ اس کے سامنے سونے کا صندوق تھا جس میں ایک تاج پڑا تھا۔ ایاز کی آواز گونجی، اگر تم چاہو تو یہ تاج اٹھا کر لے جاؤ، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن اگر سچ کو ترجیح دو گی تو یہ تاج خود بخود اس کے اصل مالک تک پہنچ جائے گا۔ شہزادی کے دل میں لمحہ بھر کو لالچ آیا، بہت معمولی سا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، سچائی سب سے عظیم دولت ہے۔ غائب ہو گیا، اور شہزادی نے دوسرا امتحان بھی پاس کر لیا۔ تیسرا امتحان روح کا تھا۔ شہزادی کو ایک آئینہ دکھایا گیا جس میں اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک آئینے میں اس کا چہرہ بدل کر ایک ظالم لیڈی کی صورت اختیار کر گیا۔ ایاز بولا، جو انسان طاقت پا لیتا ہے اس کے دل میں غرور آ سکتا ہے، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اپنے دل کو صاف رکھ سکتی ہو۔ شہزادی نے آئینے میں اپنے بدلے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، طاقت انسان کو نہیں، انسان طاقت کو سنبھالتا ہے۔ اچانک سارا منظر روشن ہو گیا، آئینے میں دوبارہ شہزادی کا اصلی چہرہ واپس آ گیا۔ ایاز خوشی سے بولا، مبارک ہو شہزادی، تم تینوں امتحانات میں کامیاب ہو گئیں۔ شہزادی نے پوچھا، اب بتاؤ دشمن کون ہے؟ ایاز نے آہستہ سے کہا، تمہارا چچا شاہ برخ خان۔ شہزادی چونک گئی۔ ایاز نے کہا، وہ برسوں سے سلطان زمرد خان سے حسد کرتا آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تخت اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ جلد حملہ کرنے والا ہے۔ تم نے جو طاقت حاصل کی ہے وہ نور محل کو اس کی سازش سے بچا سکتی ہے۔ شہزادی جلدی سے جنگل سے واپس محل پہنچی۔ وہاں دیکھا کہ محل کے دروازے بند ہیں، سپاہی دوڑ رہے ہیں اور اندر ہنگامہ برپا ہے۔ سائرہ ہاپتی ہوئی بولی، بی بی، شاہ برخ خان نے راتوں رات باغی سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ شہزادی فوراً اپنے والد کے پاس گئی۔ سلطان زخمی حالت میں بیٹھے تھے مگر حوصلہ برقرار تھا۔ شہزادی نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابا حضور، میں تیار ہوں۔ شاہ برخ خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ اس نے للکارتے ہوئے کہا، نور محل پر آج سے میرا راج ہوگا۔ شہزادی آگے بڑھ کر بولی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی نور محل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں نیلی روشنی اتر آئی۔ وہ وہی طاقت تھی جو اسے 3 امتحانات کے بعد ملی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا، ایک چمکتی ہوئی نیلی ڈھال ظاہر ہوئی۔ شاہ برخ خان کے سپاہی آگے بڑھے، مگر وہ ڈھال سے ٹکرا کر پیچھے جا گرے۔ ایک لمحے میں بازی پلٹ گئی۔ محل کے سپاہیوں نے ہمت پکڑی اور شہزادی کے ساتھ مل کر دشمن کو شکست دے دی۔ شاہ برخ خان گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سلطان نے اسے دیکھ کر کہا، جسے طاقت کی بھوک لگتی ہے وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ شہزادی کی بہادری کی خبر پورے سلطنت میں پھیل گئی۔ لوگ اسے ہیرو کہنے لگے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، نور محل کا اصل حقدار وہ ہے
جو اپنی بہادری اور سچائی سے اس کی حفاظت کرے، اور آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ شہزادی ہضمہ کو بادشاہت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ نہ صرف سلطنت کی پہلی خاتون حکمران بنی بلکہ سب سے محبوب بھی۔ اس نے انصاف، رحم اور عقل سے نور محل کو پہلے سے زیادہ روشن بنا دیا، اور یوں ایک خواب سے شروع ہونے والی داستان تقدیر بدلنے پر ختم ہوئی۔